اس کو بیان کر کے لوگوں کو بتاؤں یہ حدیث ضعیف ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا، ضعیف حدیث پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، یا یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میں بتا سکوں یہ من گڑت موضوع روایت ہے، تاکہ لوگ اس سے اجتناب کریں، عمل اس پہ نہ کریں۔ اس غرض سے اگر کوئی بیان کرتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وگرنہ عام لوگوں کے سامنے من گڑت اور ضعیف احادیث کا کبھی سہارا نہیں لینا چاہیے، نہیں بیان کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے جو باقی مسائل ہیں ان کے اندر بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں، آپ منبر و محراب پہ ہیں، آپ کو لوگ سنتے ہیں، لوگ آپ کی بات کی قدر کرتے ہیں، بسا اوقات لوگ آپ کا عمل کرتے ہوئے دیکھ کے، علماء آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کے لوگ آپ سے عمل سیکھتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ عالم ہے، قرآن و سنت کو جانتا ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کرے گا، اس لیے جیسا وہ عالم کر رہا ہے، حالانکہ یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے، لیکن علماء کو بچنا چاہیے۔ جب کپڑا کالا ہوتا ہے اس کو جتنے مرضی کالے دھبے لگا دو اس کے اوپر، وہ کہیں سے نظر نہیں آتے، لیکن جب کپڑا سفید ہوگا چھوٹا سا کالا نقطہ بھی لگے گا تو دور سے نظر آئے گا، دور سے نظر آئے گا۔ آپ کی مثال اس سفید کپڑے کی طرح ہے، جو سفید کپڑا اس کے اندر کالا نقطہ بھی دور سے نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو بھی ہونا چاہیے، آپ کے اندر جب غلطیاں ہوں گی، آپ کی زبان سے جب غلط الفاظ نکلیں گے تو لوگ اس کو دور سے دیکھیں گے اور پتا چلے گا یہ عالم اور کیسی باتیں کر رہا ہے۔ قرآن و سنت کے ساتھ جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی طرح سے بھی وہ صحیح بات نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کی کھلم کھلا مخالفت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کھلم کھلا مخالفت ہوتی ہے، اس طرح کے مسائل لوگوں کے سامنے جا کے ہم بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جہاں پہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ دے کے عزت اور رفعت دی تو وہاں پہ سب سے زیادہ سخت حساب و کتاب آپ کا ہوگا، علماء آپ کا ہوگا، آپ کو اللہ کے سامنے سخت سے سخت جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ جانتے تھے پھر بھی آپ نے غلط بیانی کی، لوگوں کو اندھیرے میں رکھا۔ عام لوگ شاید علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹ جائیں گے قیامت کے دن، ان کے پاس شاید کوئی عذر ہو کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، یا میں عالم نہیں تھا، یا مجھے وہ صلاحیت نہ تھی کہ میں حق و باطل میں تمیز کر سکتا، اس لیے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور اللہ رب العالمین شاید اس کو وہ عذر سن کے اس کو معاف بھی کر دے۔ آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ آپ ممبروں پہ چڑھتے ہیں، آپ قرآن کو پڑھنے کی دعوے کرتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح تحقیق کر کے لوگوں کو سنانے کے دعوے کرتے ہیں، پھر آپ کا انجام کیا ہوگا؟ جب آپ غلط بیانی کریں گے، قرآن کریم کی مخالفت میں باتیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں باتیں کریں گے۔ جیسا آج کل ایک بات چل رہی تھی کہ جی قرآن کریم بھی 15 شعبان کی رات میں نازل ہوا۔ کیا قرآن کریم 15 شعبان کی رات میں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو بابرکت رات کے اندر اتارا ہے، اور وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، حکمت والے بڑے فیصلے اسی رات کے اندر ہوتے ہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور پھر اتنی بڑی بات آدمی کہے بغیر تحقیق کے کہ کہیں کسی نے کہا ہے یہ نہیں، اور پھر کہیں اگر انسان کہتا ہے، کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ غلط بیانی ہوگی، کس وجہ سے؟ زبان پھسل گئی، زبان پھسل گئی، آدمی غلط بات کہہ گیا، ایک بار، دو بار، پھر 3 بار جب آدمی ریپیٹ کرے، قرآن کی آیت پڑھے، اس کا ترجمہ کرے، اور 3 بار ریپیٹ کرے، 3 بار ریپیٹ کرے اور کہے کہ جی اسی رات میں قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم 2 بار نازل ہوا، ایک بار 23 سالہ دور نبوت، دور رسالت میں تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل ہوتا رہا، اور ایک بار جملتاً واحدتاً پورا مکمل قرآن ایک بار نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ حسب ضرورت نازل ہوتا رہا۔ 2 بار قرآن کریم نازل ہوا، اس میں کوئی اعتراض، کوئی شک والی بات نہیں، لیکن قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں نازل کیا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی
उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इसी के ताल्लुक से है। कहीं कोई ऐसी सही दलील मौजूद नहीं किताब और सुन्नत की रोशनी में, किताब और सुन्नत की रोशनी में कोई भी सही दलील ऐसी मौजूद नहीं है कि जिसमें ये कहा गया हो कि कुरान 15 शाबान की रात को नाज़िल हुआ। फिर हम मेंबर महराब पे चढ़ें, इंटरव्यू दें, बातें करें और हम तहकीक करके न जाएं, लोग सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, फिर हमारा और आपका अंजाम क्या होगा? लोगों का गुनाह तो हमने उठा लिया ना सर पे गलत बयानी करके, फिर उलमा कल क़यामत के दिन आपका फिर हिसाब भी उसी हिसाब से होगा। जहाँ पे आपको इज्जत और मकान दी गई है वहाँ आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है, ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी, आपको ज़्यादा मुहतात होना है, सफ़ेद कपड़े की तरह बच के रहना है, नहीं तो काले दाग दूर से नजर आएंगे। छोटा सा आपकी 10 खूबियाँ होगी ना, वो देखेंगे नहीं लोग, आपकी 10 खूबियों को लोग नहीं देखेंगे। लोगों की फितरत ये है कि लोग आपकी एक खामी को देखते हैं, 10 खूबियाँ आपकी भूल जाते हैं। ये लोगों की फितरत है कि आपकी 10 खूबियाँ भूल जाते हैं और एक खामी आपकी पकड़ के बैठ जाएंगे। इसलिए मुहतात हो जाइए, अपने कौल और फेल में मुहतात हो जाइए। मेंबरों महराब पे खड़े हो, इसके वारिस हो तो मुहतात हो जाइए। इस तरह की बातें करने से गुरेज कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको